سخاوت بھی سیکھو، اس کا تعلق پیسے سے نہیں دل سے ہے۔ سخاوت بھی سیکھو، بخیل نہ بنو۔ سخی بنو گے اللہ رزق کھول دے گا، بخیل بنو گے اسی میں ہی رہو گے، گھٹ گھٹ کے ہی چلتے رہو گے۔ سخی بنو گے تو اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دے گا؟ کہنے لگا ہاں بڑے دے گئے، یہ بدو سارے بڑے سخی۔ کہ میں ایک اپنے قبیلے کا بدو نوجوان تھا، اس کے یہاں مہمان ٹھہرا تھا، اس نے بکرے کا مغز آگے لا کے رکھا، تو میں نے کہا بہت مزدار ہے مغز، تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے، اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، اس نے 10 کی 10 کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا دیا۔ صبح میں نے دیکھا تو 10 بکریاں کٹی پڑی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا آپ کو کھلانے کے لیے، آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر۔ کہ تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا یہی جو میں نے کاٹ دی۔ اور ہیں؟ کہ نہیں اور کوئی نہیں بھائی۔ کہ وہ مجھ سے بڑا سخی۔ تو سائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا دیا؟ کہ میں نے اس کو 500 بکریاں اور 300 اونٹنیاں دی سرخ۔ کہ پھر تو بڑا سخی۔ کہ نہیں وہ بڑا سخی، اس نے سارا مال میرے اوپر لگایا، میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ اس کو۔ بخیل نہ بننا، سخی بننا۔ سخاوت دل کی کیفیت کا نام ہے۔ سبق درہم 100,000 درہم، وہ کیسے؟ رجل عنده درہمان ورجل عنده اموال، جس کے پاس 2 تھے اس نے 1 دے دیا، جس کے پاس اموال تھے اس نے 1 لاکھ دیا، تو 2 میں سے 1/2 ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ آگے بڑھے۔ جیسے تبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا، لیکن بڑا کون تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا۔ اگر سوال ہوتا نا کہ ابوبکر کتنا لائے ہو تو ابوبکر ہار گئے تھے، عمر کتنا لائے ہو تو عمر جیت گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، ما ترکت لأہلک۔ یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا، لیکن صدیق کو جتلانا تھا کہ اللہ رسول کو پتہ ہے کون کیا کر کے آیا۔ ما ترکت لأہلک، حضرت عمر کو پتہ چل گیا لے میں گیا، میں کہا جی آدھا لے کے آیا آدھا چھوڑ گیا۔ ما ترکت لأہلک، صدیق تو بتا، کہ ترکت اللہ ورسولہ۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ اللہ وسعت دے، اوروں پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، بیویوں سے حساب نہ لو، اتنے دیے تھے کدھر لائے؟ بہت لوگوں کو عادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جیسے نوکروں سے حساب لیا جاتا۔ بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیتے، تجھے کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، پیسہ نہیں ہاتھ میں دیتا۔ ایسا نہ کرو، سخاوت سیکھو۔ انسان کی فطرت بخیل ہے، انسان اپنی فطرت پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، انسان اپنی اصل میں بخیل ہے، اسے سخاوت سیکھنی پڑتی۔ کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ صاحب، جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے، اب تو مکس ہو گیا نا، مکس بلڈ ہو گیا، جو خالص عرب تھے ان کی اصل سخاوت تھی۔ تو بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے، سخی۔ ہمارا ایک نوکر نوکرانی تھے، نوکر ڈیرے میں کام کرتا تھا، نوکرانی گھر میں کرتی تھی، میاں بیوی تھے دونوں، ماسی میرا چاچا گامو۔ تو ماسی میرا انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخی تھا۔ وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا، دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا، تو چینی پتی بازار سے لیتا تھا۔ تو کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پی رہا، ورنہ جب وہ چائے بناتا 2-4 بستی کے اور آومیاں چاہ پیوائیں تو ان کو اس کی اتنی غصہ تھی تو چائے پلاتا تھا بٹھا کے سب کو۔ تو اس کی بیوی میں ساری چائے چروڑ گیا، ساری چائے چروڑ گیا، وہ کوئی چھوڑا کہانی بچا رکھ، وہ ہر ویلے لڑتی، ہر ویلے لڑتی۔ وہ کہتا میرے پہ وہ کیڑا میرے واسطے بچایا ہے، میں بھی تو پل پہ آتے یہ بھی پل پوسے۔
پتہ نہیں شیخ سمجھے کہ نہیں سمجھے. اچھا ٹھیک. تو دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. مولانا سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے سخاوت سمجھ میں آئی. میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا، پر ان کو دیکھ کے پتہ چلا کہ میں تو بہت بخیل. او ہو کیا سخاوت، سبحان اللہ. میں نے ایسا سخی زندگی میں نہیں دیکھا. رائمنڈ آیا نا جب پاکستان، جب وہاں سے نکال دیا، سعودیہ سے نکال دیا، پاکستان آ گیا، تو عبداللہ صاحب نے احتراماً اپنے کمرے میں ان کو بستر ڈلوا دیا. اب عبداللہ صاحب صاحب حال آدمی ہے، صاحب حال. ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چنتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے، وہ صرف اسی کام کے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہ ان میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی. زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں نے کو قریب سے دیکھا. میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھی. تبلیغ ان کا حال ہے، اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس ہستی کو دیکھ. کرتے میں یہ تھا نا آستین، اس میں بازو ڈالے جو، یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسے ہوتا ہے. اوپر سے میں آ گیا اور مولانا احسان صاحب یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو، اور یہاں 10 منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں. ان کو یاد ہی نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں. لقمہ ہاتھ میں ہے اور پونا گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لقمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں گیا، بات چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی چل رہی. عجب انسان. کیا نبیوں والا درد ان میں دیکھا، نبیوں والی تڑپ، امت کے لیے بے قراری، ایسا میں نے نہیں دیکھا. تبلیغ ان کا حال ہے. تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو، نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے. لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پوچھنا، وہ تو اپنی روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونا گھنٹہ لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتی. اس لیے ان پر وہ مولوی فہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر، ایسا خادم بھی میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. عبداللہ صاحب کی خدمت بہت نہیں کی، لیکن جو مولوی فہیم صاحب کر گئے میں ان کی عظمت کو سلام کرتا، کمال کرتا، اپنے آپ کو ذبح کرتا. میں کہتا ہوں مزاجن عبداللہ صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں کوئی، نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم. تو پھر اسے آپ پابندی لگے، جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا جائے تاکہ آپ کھانا تو کھا لیں. اب انہوں نے کیا پوچھنا. تو مولانا سعید خان صاحب آئے نا چوتھے پوائنٹ میں کہنے کے وہاں میرا بستر یہاں سے نکالوں، میں تو کسی کو کھانا ہی نہیں پوچھتا. میں یہاں نہیں رہتا، مجھے یہاں سے نکالا. انہوں نے کیا پوچھنا، ہو تو صاحب حال آدمی. تو جا کے نا عربوں کے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا، وہ ہال میں ڈیرا ڈال دیا. تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لیے ایک الگ کمرہ بنایا گیا جس میں پھر وہ تشریف فرما ہوتے تھے. تو ان کا دسترخوان 24 گھنٹے چلتا تھا، 24 گھنٹے. کوئی کمائی نہیں، کوئی کمائی نہیں، کوئی کاروبار کوئی. تو بخیل نہ بنتا، سخی بن. اپنے بچوں پر خرچ کرو، وسط اپنی بیویوں پر خرچ کرو. عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شال لی، کتنے کی؟ 300 دینار. آج کا بنتا ہے 40-50 لاکھ روپیہ کا. نائلہ کے لیے خریدی ہے یہ شال، آخری بیوی تھی ان کی. 300 دینار. اور وہ تو بہت بڑے غنی تھے، تو 3 روپے بھی لے جاؤ تو بڑی گل ہے. اللہ کو سخی